یہ جو سارا معاملہ ہے جس کے اوپر ابھی ہم ملک صاحب نے بھی گفتگو کی، جو بتایا ہے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پر جا کر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، لیکن اب وہ پتہ نہیں کس کی منظوری سے ہوتی ہے، کون کس جگہ پر ایکسیپٹ کرتا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ، اور جو ابھی منصور صاحب نے بھی کہا کہ ایک وار اکانومی بھی کریٹ ہوتی ہے ہر جگہ پر، بہت سے لوگ صرف اس بیانیے کے اوپر وہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ریگارڈلیس کہ عمران خان صاحب کو اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے. ڈز دا پارٹی ریئلائز دس؟ تھینک یو منیب صاحب. میں اس کی جانب آتا ہوں. صرف ایک کامنٹ میں کرنا چاہوں گا. بریک سے پہلے ملک صاحب فرما رہے تھے ڈیل کی بات ہو رہی تھی. ابھی ریسنٹلی ہم نے بہت ساری ڈسکشن کی علی امین گنڈا پور صاحب کے ریسنٹ انٹرویوز کے اوپر، جو انکشافات انہوں نے کیے ہیں. ایک انکشاف انہوں نے ریسنٹلی یہ بھی کیا ہے کہ وہ جو اسلام آباد مارچ تھا اس سے پہلے کوئی ڈیل نزدیک ہو گئی تھی، اور ایک چیز کے اوپر آ کر معاملات خراب ہو گئے، اور وہ یہ تھا کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور یہ جوڈیشل کمیشن بنانا کس کی ڈیمانڈ ہے ہم چاروں کو پتا ہے جو اس پینل میں شریک ہیں. اب آتے ہیں ایکسکیوز می اب آتے ہیں پارٹی کی جانب کہ پارٹی کو ادراک ہے یا نہیں ہے. پارٹی کو ادراک ہو یا نہ ہو، what matters is کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، ایک وہ برطانیہ بیٹھے ہوئے راجہ صاحب ہیں، ان سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو دور کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ کون سا ہمارے ورکر ہیں، وہ کون سا ہمارے کوئی لیڈر ہیں پارٹی کے، وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر کچھ بھی کہتے ہیں تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. جسٹ لائک دیٹ آپ ان لوگوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی نیا بیانیہ بنا دیتے ہیں، جو کوئی بھی عمران خان رہائی فورس کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتے ہیں ایک دن کے اندر. جب ان کی بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، ہمارے کنٹرول میں کیسے ہیں. بٹ اینڈ آف دا ڈے ہم سب کو پتا ہے کہ وہ اسی نیریٹو کو لے کر چلتے ہیں. ان کے روابط بھی ہیں پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ، ان کے روابط ہوں گے اور جگہوں کے بھی اوپر بھی، اور انہی روابط سے وہ چیزوں کو فائنلائز کرتے ہیں، نیریٹو کو فائنلائز کر کے وہ آگے فردر پروسیڈ کرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کا معصوم ورکر جو پاکستان میں بیٹھا وہ بہت ساری مشکلات سہ رہا ہوتا ہے، وہ اس کو فالو کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں دے دوں گا جلدی سے آپ کو. ابھی ریسنٹلی اسی دھرنے اور احتجاج کے درمیان لاہور کی ایک سڑک بند کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ نوجوانوں کی جانب سے. کل رات کو میں اس کی ویڈیو دیکھ رہا تھا. پولیس نے جب اس کو گرفتار کیا ہے تو وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو 10-15 منٹ کے لیے سڑک بند کی ہے اس لیے کہ مجھے ٹک ٹاک کی ایک ویڈیو بنا کے وائرل ہونا تھا، تو میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے. آئی ایم ویری سوری فار دیٹ کہ میری وجہ سے لوگوں کو پرابلم ہوا. اب باہر بیٹھا ہوا ایک بندہ امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں بیٹھ کر انقلاب لا رہا ہو. یہاں پر مجھے پتا ہے گراؤنڈ پہ، آپ کو پتا ہے، منصور بھائی کو پتا ہے، ملک صاحب کو پتا ہے کہ گراؤنڈ پہ بھائی خیبر پختونخوا اس کے باہر 50 سے نمبر اوپر بھی گیا دھرنا دینے والے لوگوں کا. اس میں پارلیمنٹیرینز بھی تھے، اس میں 2 چیف منسٹرز بھی تھے، ایک سابقہ چیف منسٹر تھا، ایک موجودہ چیف منسٹر تھا. 50-60 سے نمبر اوپر نہیں گیا دھرنے میں شرکا کا. تو اس کے بعد کون سا انقلاب ہے؟ اور ایک ٹویٹ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، ہماری کلیگ ہیں سمینہ پاشا صاحبہ، ان کا بھی بہت انٹرسٹنگ ٹویٹ تھا کل کا کہ بھائی انقلاب آنا ہوتا تو پہلے آ چکا ہوتا. یہ ورکرز کو جو پاکستان کے اندر موجود ہیں they need to understand and realize that. یہ اگر یہ انقلاب نہیں آئے گا منصور علی خان صاحب تو پھر جتنی بھی باتیں، کیونکہ دیکھیں اس بات کے حوالے سے یہ کوئی یہ کہا جائے کہ ڈیل کی بات ہو گئی تھی، آپ نے جس طرح کہا کہ وہ ڈیل اچھی مل نہیں رہی، اور فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ شاید صورتحال بھی یہی ہے کہ وہ جو خان صاحب چاہ رہے ہیں وہ انہیں نہیں مل رہا، اور خان صاحب فرینکلی بالکل ایکسیپٹ کر لیں گے ہر چیز، شاید وہ معذرت بھی کر لیں اگر ان کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ انہیں فوری طور پر اقتدار مل جائے گا، یعنی نئے الیکشن فوری طور پر ہو جائیں گے. وہ ان کو باقی کسی سے ان کی لڑائی نہیں ہے اور نہ ہی وہ لڑنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہی شاید وزڈم بھی یہی ہے. بٹ وہ تو ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. دین واٹ ڈو یو سی اہیڈ ود دس کہ جی ہم آزادی فورس بنا رہے ہیں، ود دس کہ جی خان صاحب کے علاج آنکھ کا، اور آج ان کی ہمشیرہ فرما رہی ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیتے، آپ ان کا علاج کروا دیں. سر بات یہ ہے کہ یہ جب بیٹل آف دا نروز ہوتی ہے نا، جس اب ظاہری بات آج کل ایک ورلڈ کپ چل رہا ہے تو میں کرکٹ کی جو ہے وہ تھوڑی سی ٹرمز کو استعمال کروں گا. اٹ از بیسکلی جسٹ دا بیٹل آف نروز کہ آپ میں سے کون پہلے بلنک کرے گا. یہاں پہ سچویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یور ہاؤس از ناٹ ان آرڈر، اور آپ کا جس مطلب اینٹی سے مقابلہ ہے وہاں پہ ہاؤس ان آرڈر ہے. ٹھیک ہے، آپ کے رینکس اینڈ فائلز کے اندر جو ہیں وہ لڑائیاں چل رہی ہیں، پارٹی لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. بہت سے لیڈرز ایسے ہیں، میں آئی کین اسٹارٹ لسٹنگ دیم، کہ وہ آپ کو منظر عام سے غائب نظر آتے ہیں. آپ کو مطلب دے اسٹاپ ٹاکنگ. ابھی تھوڑی دیر پہلے عارف الوی صاحب کی بات ہو رہی تھی. کدھر ہے عارف الوی؟ ہیو یو نوٹس دیٹ؟ کہاں ہے وہ؟ دھرنے پہ کیوں نہیں آئے؟ ویئر از ہی؟ وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اس کا زرتاج گل کدھر ہے؟ وہ آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہی؟ عالیہ حمزہ کدھر ہیں؟ یہ سارے بڑے بڑے نام ہیں نا پاکستان تحریک انصاف کے. جو سزائیں بھی ہوئی ہوئی ہیں نا، روپوش بھی ہوئے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. نہیں تو وہ روپوش ہوئے تو کے پی میں تو بیٹھ سکتے ہیں. کے پی میں تو ان کی کوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی. ایبسلیوٹلی یو آر رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. ہاں وہاں بیٹھ جائیں، وہاں چلے جائیں کسی دھرنے میں. ایکٹیو نظر آ سکتے ہیں. وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے نا. دے بیکڈ آف.
بیکاز وہاں پہ ایک پاور سٹرگل چل رہی ہے پارٹی کے اندر. اچھا صرف پاور سٹرگل پارٹی کے اندر نہیں چل رہی, دیر از اے پاور سٹرگل ود دا فیملی ایز ویل. مطلب کئی لوگ پبلک پوزیشنز نہیں لیتے, بٹ وی نو, مطلب پرائیویٹ سیٹنگز کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ یا بہنوں کی جانب سے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ جناب بہنیں جو ہیں ان کی جانب سے جو بات کر دی جاتی ہے یا جس طرح بھی میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے, دے آر میکنگ بلنڈرز اوور دیئر. میں نے بھی یہ میرے خیال میں کل پرسوں شاید ہوئی تھی علیمہ خان صاحبہ کی اور دیگر بہنیں جو کھڑی ہوئی تھی, I could sense that کہ ان کو نہیں آتی پالیٹکس, they don't know how to speak. ٹی وی کے آگے کیمرے کے سامنے بیٹھنا, اپنی بات کو نکالنا. ہم لوگ اینکرز ہیں, ہم لوگ اس وقت یہاں پہ اینکر سارے بیٹھے ہوئے, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے یہ کتنا رسپانسبلٹی کا کام ہے. ایوری سینٹینس دیٹ یو اسپیک, ایوری ورڈ دیٹ یو اٹر, اس کے اوپر آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے. یہ خواتین معذرت کے ساتھ, نو آفینس اگینسٹ دا وومن, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے عالیہ حمزہ, زرتاج گل کا میں نام لے کے ہٹا ہوں, دے آر پولیٹیشنز. ایون شندانہ گلزار صاحبہ, میں وہ بھی بلنڈرز مارتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کو تو سرے سے سیاست آتی ہی نہیں ہے. اچھا لیکن پرابلم یہ ہے کہ سیاست کرنی بھی ہے, کنٹرول کرنا بھی ہے, بیکاز بہن چاہتی ہیں کہ نہیں چیزیں اس طرح چلیں جس طرح میں چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, ایک بہن کا دل ہے, وہ چاہتی ہے میرے بھائی کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ میرے مطابق ہونی چاہیے. میرا خیال میں پی ٹی آئی جس طرح چل رہی ہے وہ اس طرح نہیں چل رہی جس طرح اسے چلنا چاہیے, تو میرے مطابق ہونا ہے. بٹ آپ اتنی کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ آپ پالیٹکس کر سکیں. آپ یو آر میکنگ بلنڈرز, یو آر یوزنگ دو سینٹینسز. اب جس طرح آج کا جو بیان سامنے آیا, جی آپ علاج کرا دیں, ہم عاصم منیر کے خلاف نہیں بات کریں گے, فیلڈ مارشل کا اگر نام ہم نہیں لیں گے. کیوں؟ تو پہلے کیوں لیتے رہے پھر آپ؟ اب وائی آر یو بیکنگ آف ناؤ؟ کھڑے ہوں نا پھر یہاں پہ, یا کہیں جی وہ غلط تھا, یا کہیں یہ غلط ہے. اس طرح آپ ایک کنفیوز سگنل بھیج رہے ہیں اپنے کارکنوں کو. اور یہ کنفیوژن جو ہے, اب مجھے کئی مطلب پی ٹی آئی کے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اصل میں پی ٹی آئی کے رینکس اینڈ فائلز میں کنفیوژن کریٹ کرنا ہی ماسٹر پلان ہے. تو اگر تو یہ ماسٹر پلان ہے تو وہ تو کامیاب ہو رہا ہے بہت, بیکاز وہ تو میں ہر جگہ دیکھ رہا ہوں. ہاں صحیح بات, سارے ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں سارے. مجھے ابھی میں جو کے پی ہاؤس کی میں آپ سے بات کر رہا تھا, پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما, میں ان کا نام ظاہری بات ہے کیونکہ آف کیمرہ گفتگو تھی, میں ان کا نام کوٹ نہیں کروں گا, انہوں نے کہا ہمیں سب سے بڑی مصیبت, ہمارے سب سے بڑا دشمن, ہماری سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے بات, انہوں نے نہ فیلڈ مارشل کا نام لیا, نہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کی, نہ حکومت کی بات کی. انہوں نے کہا سب سے بڑا مسئلہ تو ہمارے اپنے رہنما ہیں کہ ہم لوگ سارا وقت تو اپنی کرسی یوں کر کے پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ساری کرسی نہ کوئی لے جائے. یہ حال ہے. تو جب لیڈر کی اپنی کرسی کے پاوے جو ہیں وہ اتنے خراب ہوئے ہوئے ہیں, ٹوٹے ہوئے ہیں, اتنے نازک ہیں, وہ نے کیڑی تحریک چلانی ہے, اس نے کیا عمران خان کی رہائی کروانی ہے, اس نے کیا فورس بنانی ہے, یہ اسی طرح کی رنگ بازیاں جو ہے وہ چلتی رہیں گی اور لوگوں کی چھابڑیوں میں سے سامان بکتا رہے گا. اچھا بالکل ٹورڈز دی اینڈ, رائے صاحب آپ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ what do you see ahead? The chaos continues یا do you see a headway somewhere? I think chaos صرف کنٹینیو نہیں کرے گی, اس سے زیادہ بڑھے گی. ریزن یہ کہ منیب بھی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو اباؤٹ ٹائم کہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ بھائی جان پوری سیاسی جماعت کو سوشل میڈیا نے ڈرائیو کرنا ہے یا پاکستان کے اندر سیاستدانوں نے سیاست کرنی ہے. اگر ان کو عمران خان صاحب کو نکالنا ہے, بہرحال پاکستان تحریک انصاف بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, لیکن اس کو آپ نے اسمبلیز تک لانا اور اقتدار تک لے کے آنا ہے, تو آپ کو سوشل میڈیا سے, یوٹیوب سے, ایکس سے, واٹس ایپ گروپ سے بلیک میلنگ جو ہے وہ بند کرنی پڑے گی. لاسٹ ورڈ ملک صاحب آپ کیا کہیں گے سر, آگے کچھ نظر آ رہا ہے, آپ اگری کریں گے دونوں باقی کولیگ سے؟ دیکھیں منیب صاحب, اس ساری جو تباہی کی, اس کیوس کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں, عمران خان صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے. عمران خان صاحب سیاسی فیصلے نہیں کر سکتے, وہ پاپولر ہیں, اس پہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب نے پارٹی کو آج تک کسی ایک منظم طریقے سے نہیں چلنے دیا. وہ پارٹی کو اس لیے نہیں منظم ہونے دیتے کہ وہ ون مین شو کے قائل ہیں. پارٹی اگر منظم ہوگی تو شاید وہ بہتر فیصلے کر لیں گی. بیڑا غرق ہوتا رہے گا.